محمد مولی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام بالتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ثم الصلاۃ والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الرازیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ السیدہ فاطمہ الزہراء صلوات اللہ علیہا وَلَعَنَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ أما بعد فقد قال حق سبحانه تعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. مومنین کرام، آج عشرہ محرم کی دوسری مجلس آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کی جا رہی ہے. ولایت علی 313 چینل کے توسل سے آپ کی بارگاہوں میں ہماری معروضات جا رہی ہیں، اور دعا ہے رب جلیل سے، خالق کریم سے، کہ بطفیل معصومہ اہل بیت، بطفیل آل محمد علیہ السلام ہماری صحیح، ہماری اس کوشش، ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور شہزادی کونین ہمیں اس خدمت پر خوشنودی جناب سیدہ کی صورت میں بہترین اجر عطا فرمائے. اس ولایت علی چینل 313، اس کے ساتھ جڑے ہوئے تمام احباب، اس کے ساتھ منسلک تمام افراد، میرا مالک ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور جو مومنین اس چینل پہ آتے ہیں اور مجالس کے اعضاء کو سماعت کر رہے ہیں، ان کے قلوب میں جتنی بھی حاجات ہیں، میرا مالک ان حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ آمین. جو مجالس کا سلسلہ ہے وہ ایک انتہائی منفرد سا موضوع آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. یہ کلام پروردگار ہے، یہ ارشاد خداوندی ہے، یہ مخلوق کا وعدہ نہیں، خالق کا وعدہ ہے. خدا فرما رہا ہے ثم، پھر ہم نے اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے وارث بنا دیا اپنی کتاب کا اپنے ان عبدوں میں جنہیں ہم نے مصطفیٰ کیا ہوا تھا، جنہیں ہم نے چنا ہوا تھا. کل کی مجلس میں بھی میں نے آپ کے سامنے یہ بات کہی تھی کہ خدا جب کسی کو کوئی عہدہ یا رتبہ دیتا ہے تو خدا پہلے اسے چنتا ہے. چننے ہی کو انتخاب کہتے ہیں، چننے ہی کو الیکشن کہتے ہیں. آج اگر ہمارے ہاں الیکشنز ہوتے ہیں تو اس کا اگر آپ اردو ترجمہ دیکھیں تو وہ بھی یہ ہے، منتخب کرنا یا چناؤ کرنا. کسی ایک ایسے شخص کو چننا کہ وہ اس عہدے کے لیے موضوع ہو. یہاں خدا اس آیت میں کتاب کے وارث بنانے کی بات کر رہا ہے، اور جہاں کتاب کے وارث بنانے کی بات کر رہا ہے تو وہاں خدا کہہ رہا ہے کہ میں اپنی کتاب کے وارث بنانے کے لیے چنتا ہوں. یعنی کہ خداوند متعال نے واضح طور پہ مسلمانوں کو بتا دیا کہ ہر بندہ اپنی مرضی سے میرے عہدوں کا وارث نہیں ہو سکتا. خداوند متعال نے اس آیت میں واضح طور پہ بیان کر دیا کہ کوئی انسان اپنی مرضی سے میرے بنائے ہوئے عہدوں کا وارث نہیں بن سکتا. رسالت میرا عہدہ ہے، خلافت میرا عہدہ ہے، ولایت میرا عہدہ ہے، امامت میرا عہدہ ہے. تو جو خدا ان عہدوں پہ جنہیں بٹھانا چاہتا ہے اسے خود چنتا ہے. تو یہاں میرا پہلا سوال اپنے محترم سامعین اور ناظرین کے پیش خدمت ہے کہ جب خدا ان عہدوں کے لیے خود چنتا ہے تو ثقیفہ میں مسلمانوں نے خلیفہ کیسے چن لیا تھا؟ دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار. جیئیں قبلہ جیئیں، ماشاءاللہ. تمہیدی مجالس ہیں اسی ضمن میں چلیں گی کہ جب خدا چنتا ہے، چننا اللہ کا کام ہے، منتخب کرنا اللہ کا کام ہے. ہمارا کام ہے اللہ کے چنے ہوئے کو ماننا.
کیونکہ میں تاریخ اور قرآن دونوں کو ساتھ لے کے چلوں گا تاکہ ہم بہتر انداز میں دیکھیں کہ اللہ ہم سے کیا منوانا چاہ رہا ہے اور مورخ ہم سے کیا منوانا چاہ رہا ہے، خدا کا تقاضا کیا ہے اور مولوی کا تقاضا کیا ہے، الہی نظام کیا ہے اور مسلمان کا بنایا ہوا نظام کیا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ لوگ انہیں مانیں جنہیں میں منتخب کروں، مسلمان یہ چاہتے ہیں جنہیں ہم منتخب کریں انہیں اللہ کا خلیفہ مانو۔ یہ دونوں بالکل متضاد ہیں۔ ہدایت کے دو رستے ہیں، ایک خلافت کا رستہ، ایک امامت کا رستہ۔ خلافت مرضی سے چنے ہوئے لوگ، امامت اللہ کے چنے ہوئے کو تسلیم کرنا۔ خلافت میں منتخب کیا گیا، کس نے کیا؟ امت نے۔ امامت میں منتخب اللہ نے کیا، ہم نے صرف انہیں مانا۔ جب ہم نے خلافت والوں سے پوچھا کہ کیا مجبوری تھی کہ اس دور کے مسلمانوں نے اپنی مرضی سے خلیفۃ اللہ منتخب کیا، تو انہوں نے کہا اس لیے کہ رسول اعلان نہیں کر کے گئے تھے، تو یہ پورا نظام چلنا کیسے تھا؟ تو یہاں میرا سوال ہے کہ جس کا نظام تھا اسے فکر نہیں تھی اسے کیسے چلانا ہے؟ جس رسول کا دین تھا کیا اسے تشویش نہیں تھی اسے کیسے چلانا ہے؟ تو جو کام اللہ اور رسول نہیں کر رہے وہ کام ایک امتی کیسے کر رہا ہے؟ خدا اگر کسی کو خلیفہ نہیں بنا رہا، رسول کسی کو خلیفہ نہیں بنا رہے، اور خدا اور رسول جو ہے وہ بغیر کسی کو نامزد کیے ہوئے اس نظام کو ویسے ہی چھوڑ رہے ہیں، تو یہاں میں سوال کروں گا کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے یہ تسلیم کیا، خلافت والوں نے یہ مانا کہ اللہ نے کسی کا اعلان نہیں کیا تھا، رسول نے کسی کو منتخب نہیں کیا تھا، اس دور کے مسلمانوں نے اپنی مرضی سے خلیفہ چنا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ مسلمانوں کے چنے ہوئے خلیفہ کو کوئی نہیں مانے گا تو وہ اللہ کا انکار نہیں کر رہا، وہ رسول کا انکار نہیں کر رہا، کیونکہ اسے خلیفہ اللہ نے بھی نہیں بنایا، رسول نے بھی نہیں بنایا، اسے تو بنایا ہے مسلمانوں نے۔ تو مسلمانوں کے بنائے ہوئے خلیفہ کا انکار کرنا جو ہے وہ اللہ کا انکار نہیں ہے، وہ رسول کا انکار نہیں ہے، وہ تو مسلمانوں کا انکار ہے۔ اور غدیر میں علی کی ولایت اور امامت کا اعلان جو ہے وہ امت نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، خدا نے یا ایھا الرسول بلغ کی آیت بھیجی ہے، رسول نے من کنت مولا فعلی مولا کی حدیث کہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ علی کی امامت پہ اللہ کی آیت بھی ہے، رسول کی حدیث بھی ہے، اور خلافت میں نہ اللہ کی آیت ہے نہ رسول کی حدیث ہے، بلکہ مسلمانوں کا چناؤ ہے۔ تو بات تو 2+2=4 کی طرح کھل کے سامنے آ گئی کہ جو علی کی ولایت کا انکار کرتا ہے اور جو خلیفۃ المسلمین کا انکار کرتا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ جس نے مسلمانوں کے خلیفہ کا انکار کیا اس نے مسلمان کے منکر ہونے کا اعلان کیا، اور جس نے علی کی ولایت کا اعلان کرنے کے باوجود اس کا انکار کر دیا اس نے مسلمان کا انکار نہیں کیا، اس نے پروردگار کا انکار کیا۔ جی قبلہ جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ خلیفہ کا انکار، مسلمان کے حکم کا انکار، علی کی ولایت کا انکار، اللہ کے حکم کا انکار۔ خدا کہتا ہے ہم نے چنا۔ چننا کس کا کام تھا؟ اللہ کا۔ یہ لفظ چننا جو ہے یہ قرآن میں اور جگہ پہ بھی آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اصطفى آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ خدا کہتا بے شک اللہ نے استفا کیا، چنا آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو، علی العالمین، تمام عالمین میں سے، پوری کی پوری عالمین۔ جسے خدا عالمین کہہ رہا ہے تو صرف دنیا کی بات نہیں ہو رہی۔ عالمین سمجھانے کے لیے میں آسان کر دیتا ہوں، جہاں جہاں الحمدللہ رب العالمین یہ آیت تو یاد ہے، جہاں جہاں وہ رب ہے وہ سب عالمین ہے۔ عالمین کا حدود کیا ہے؟ عالمین کا رقبہ کتنا ہے؟ عالمین کا رقبہ یہ ہے کہ جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے وہ تمام عالمین میں ہے، جہاں جہاں رحمت للعالمین کی رحمت ہے وہ عالمین میں ہے۔ خدا کہتا ان اللہ اصطفى آدم، ہم نے آدم کو منتخب کیا، ہم نے نوح کو منتخب کیا۔ رکیے گا، قرآن کی آیت کا لہجہ دیکھیے گا۔ خدا کہتا ہے کہ میں نے آدم کو منتخب کیا، نوح کو منتخب کیا۔ یہاں آل آدم کی بات نہیں کی، آل نوح کی بات نہیں کی،
آدم کا نام اکیلا، نوح کا نام اکیلا. ان اللہ اصطفیٰ آدم، آیت ہے قرآن کی، بے شک اللہ نے مصطفیٰ کیا، چنا آدم کو، و نوح کو، آل ابراہیم، صرف ابراہیم کو نہیں، ابراہیم کی آل کو بھی ساتھ، و آل عمران، صرف عمران کو نہیں، عمران کی آل کو بھی. میرے مالک دو نام تنہا، دو کے نام آل کے ساتھ، اگر لینے ہی تھے چاروں ہی نام آل کے ساتھ لے دیتا، آدم کی بھی آل کا تذکرہ کر دیتا، نوح کی بھی آل کا تذکرہ کر دیتا. خدا نے کہا میں پروردگار ہوں، ہر آل کا تذکرہ تذکرے کے قابل نہیں ہوتا. آدم کی اولاد میں ایک بیٹا قاتل ہے، نوح کی اولاد میں ایک بیٹا باغی ہے، اور جہاں قاتل اور باغی ہوں اللہ انہیں چنتا نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ خدا نے اصول بنا دیا کہ جن اولادوں میں گناہگار ہو انہیں خدا کبھی بھی مصطفیٰ نہیں کرتا. نعرہ حیدری یا علی 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 مولا، کیا آدم کی بات. اولاد کو جی کیوں نہیں جی چنا؟ آدم کی سبحان اولاد میں اللہ. گناہگار تھے. نوح کی اولاد کو کیوں نہیں چنا؟ صاحب شریعت ہے، پہلا صاحب شریعت ہے، لیکن صرف نوح چنا، اولاد نہیں چنی، کیونکہ ہر نبی کی اولاد چننے کے قابل نہیں تھی. آدم کی اولاد ہے، خدا نے نہیں چنا کیونکہ قاتل تھا. نوح کی اولاد ہے، نہیں چنا کہ باغی تھا. آدم کو اکیلے چن لیا، نوح کو اکیلے چن لیا. لیکن جب ابراہیم کی بات آئی تو خدا نے کہا ابراہیم اکیلا نہیں، آل ابراہیم و آل عمران. ہم نے ابراہیم کی آل کو بھی چنا، ہم نے عمران کی آل کو بھی چنا، علی العالمین. اس کا مطلب ہے کہ خدا نے قرآن میں بتایا کہ 4 طرح کے لوگ چنے ہوئے ہیں. 2 نبی چنے، 2 آل چنی. اب خدا ایک جگہ پہ اور چننے کا ذکر کرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ یا مریم ان اللہ اصطفاک. جب کہا تیرے پروردگار نے فرشتے سے، وَإِذْ قَالَتْ، جب یہ کہہ دیا ملائکہ نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاک، بے شک اللہ نے تجھے چن لیا ہے. اس کا مطلب ہے آدم، نوح، ابراہیم اور ابراہیم کی اولاد، عمران اور عمران کی آل، 4 مرد چنے، 5ویں مستور چنے. 4 یہ چنے ہوئے اور 5ویں مستور چنے ہوئے. خدا کہتا ہم نے انہیں چن لیا ہے. اور جب درود پڑھنے کی بات آتی ہے تو کہا جاتا ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. میرے اللہ درود بھیج اوپر محمد کے اور اوپر محمد کی آل کے، جیسے کہ تو نے درود بھیجا تھا اوپر ابراہیم پہ اور ابراہیم کی آل پہ. حضرت ابراہیم پہلے نبی نہیں، حضرت ابراہیم پہلا صاحب شریعت نہیں. نہ آدم کی اولاد پہ درود، نہ نوح کی اولاد پہ درود. درود یا ابراہیم پہ ہے یا ابراہیم کی آل پہ ہے، درود یا مصطفیٰ پہ ہے یا مصطفیٰ کی آل پہ ہے. میرے مالک تو نے آدم و نوح کی اولاد پہ درود کیوں نہیں بھیجا؟ آواز پروردگار آئے گی آدم کی اولاد بھی درود کے قابل نہیں تھی، نوح کی اولاد بھی درود کے قابل نہیں تھی. درود یا ابراہیم اور ابراہیم کی آل پہ، درود یا مصطفیٰ اور مصطفیٰ کی آل پہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ خدا قرآن میں یہ اصول دے رہا ہے کہ خدا نے درود کے لیے بھی خاندان چنے ہوئے ہیں. درود ہوتا ہے اہل بیت پہ. اب جس کو بھی اہل بیت میں شامل کرنا ہے پہلے یہ شرط ہو کہ وہ درود میں آنے کے لائق ہونا چاہیے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جی قبلہ جی ماشاء اللہ سبحان اللہ. وَأَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا. آیت کا ایک ایک حصہ رکے گا اور انشاءاللہ آنے والی مجلسوں میں ایک ایک حصے میں بیعت ہوگی. ہم نے وارث بنایا تھا کس کا؟ کتاب کا. کس کو؟ ان کو جنہیں ہم نے چنا ہوا تھا. اس میں 4 لفظ ہیں جن پہ ہم نے بحث کرنی ہے. اورثنا وارث، کتاب، مصطفیٰ اور عبد. کتاب کون سی ہے؟ میں نے کل کی گفتگو میں گزارش کی تھی کہ کتاب کسے کہتے ہیں. یقیناً اس کا ترجمہ جب بھی کیا گیا تو ترجمے میں قرآن ہی لکھا گیا، لیکن کتاب، قرآن کتاب ہے لیکن صرف قرآن ہی کتاب نہیں. میں آسان کر دیتا ہوں.
کتاب میں قرآن ہے، صرف قرآن کتاب نہیں. سبحان اللہ. جیسا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین کربلا میں اس لیے گئے تھے کہ نماز بچے. صرف نماز نہیں بچی، نماز بھی بچی ہے، لیکن صرف نماز ہی نہیں بچی. ہمیشہ آپ جز کو دے کے کل کی بات نہیں کر سکتے. قرآن ہے لیکن کل کتاب نہیں. قرآن کتاب میں ہے لیکن کل کتاب نہیں. خدا نے یہاں پر کتاب کا تعارف کروایا جب سلیمان بن داؤد نے پرندے کی خبر سنی کہ ملکہ سبا کا تخت لانا ہے. اس نے کہا ہے کوئی جو تخت بلقیس کو آنکھ جھپکنے سے پہلے لے کے آئے. خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جب ہم نے یہ کہا کہ کون ہے جو ملکہ سبا کا تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے لے کے آئے، تو جنات آئے، کیونکہ تابع تھے جناب سلیمان بن داؤد کے. جنات نے کہا اے پروردگار ہمیں حکم کر، ہم تخت بلقیس کو لے کے آئے. فرمایا کتنا وقت چاہیے؟ انہوں نے وقت دیا. مخلوق کے لحاظ سے مختصر تھا، سلیمان کے لحاظ سے طویل تھا. لوگوں کے لحاظ سے وہ بڑا تھوڑا ٹائم تھا، اتنے تھوڑے ٹائم میں نہیں آ سکتا تھا، لیکن سلیمان کے لیے وہ زیادہ تھا. جناب سلیمان نے کہا نہیں مجھے جلدی چاہیے. قرآن نے پوری کہانی لکھی ہے. خدا کا پھر دربار میں سے ایک بولا، نام تھا اس کا آصف بن برخیہ. اس نے کہا میں لے کے آؤں گا. جناب سلیمان نے کہا کتنی مدت میں لے کے آئے گا؟ اس نے کہا یہ سلیمان نبی آنکھ جھپکنے سے پہلے. آنکھ جھپکنے کو کتنا وقت لگتا ہے؟ 1 سیکنڈ کا کروڑواں حصہ. کیا کہا اس نے؟ آنکھ جھپکنے سے پہلے لے کے آؤں گا. اب یہاں پر میرے محترم سامعین اگر رکیں اور اس جملے کو سمجھ جائیں تو میرا خیال ہے کہ اس میں معرفت کا پہاڑ ہے. یہ آصف بن برخیہ نبی نہیں تھا اور چیلنج نبی کو کر رہا تھا. آصف بن برخیہ اس دور کے نبی کو، عام انسان کو چیلنج نہیں کر رہا تھا، اس دور کے نبی سے کہہ رہا تھا اے سلیمان بن داؤد. اس نے یہ نہیں کہا تھا لوگوں کی آنکھ جھپکنے سے پہلے. اس نے کہا سلیمان بن داؤد تیری آنکھ جھپکنے سے پہلے میں لے کے آؤں گا. خدا نے وہ نام بھی قرآن میں لیا. خدا نے بتایا کہ آصف بن برخیہ یہ بولا تھا. کیا کہہ رہا تھا؟ میں لے کے آؤں گا. کس کو کہہ رہا تھا؟ سلیمان بن داؤد کو. میرے مالک سلیمان بن داؤد تو جنات کو اپنے تابع رکھتا تھا، ہواؤں کو چلنے کا حکم دیتا تھا. سلیمان خود اشارہ کر دیتا، آ جاتا تخت بلقیس. یہ سلیمان بن داؤد نے کیوں چیلنج کیا کہ کوئی ہے جو لے کے آئے؟ کیا اس کو اپنی طاقت کا اندازہ نہیں تھا؟ وہ اپنی طاقت سے منگوا سکتا تھا. لیکن یہاں قرآن نے یہ کہانی افسانہ بنا کے نہیں لکھی. یہاں بات تخت بلقیس منگوانے کی نہیں تھی، بات ایک طاقت دکھانے کی تھی. خدا نے آصف بن برخیہ کا تعارف کروا کے کہا. اس نے کہا میں لے کے آؤں گا. کتنی مدت میں؟ آنکھ جھپکنے سے پہلے. جب لوگوں نے اس کی طرف دیکھا، اب قیامت تک کے لیے یہ واقعہ قرآن میں موجود ہے. جب بھی کوئی یہ واقعہ پڑھے گا ہر کوئی کہے گا ہے سلیمان کے سامنے اتنا بڑا چیلنج، میں لے کے آؤں گا. یقیناً کوئی نبی ہوگا، یقیناً کوئی بہت بڑا ولی ہوگا، یقیناً کوئی بہت برگزیدہ ہوگا. خدا نے پھر اگلی آیت میں بات ہی کھول دی. خدا نے کہا آصف بن برخیہ کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا. جی قبلہ جی ماشاء اللہ. کتاب میں سے، ابھی قرآن نہیں آیا. یہی تو میں پہلی مجلس میں اور آج کی مجلس میں بتا رہا ہوں کہ کتاب صرف قرآن نہیں ہے. ہاں قرآن کتاب میں ہے، کتاب صرف قرآن نہیں ہے. میں اگلی مجلسوں میں بڑے بڑے راز ہم آپ کے سامنے کھول لیں گے کتاب کہتے کسے. فرمایا کہ ہم نے، قرآن تو آیا نبی کی زندگی میں. تو یہ دور ہے سلیمان بن داؤد کا، اور سلیمان بن داؤد کے دور میں خدا کہہ رہا ہے کہ آصف بن برخیہ کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا. جس کے پاس تھوڑا سا علم تھا اس نے سلیمان بن داؤد کو چیلنج کر دیا میں لے کے آؤں گا.
تیری آنکھ جھپکنے سے پہلے. آؤ خدا کہتا ہے کل کفا باللہ شہیدہ بینی و بینکم، پھر قیامت والے دن اے محمد تیری گواہی کے لیے ایک میں آؤں گا، ایک وہ آئے گا. وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، جس علی کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. نعرہ حیدری یا علی، علی مولا، علی مولا، کیا بات ہے. جی قبلہ جی، سبحان اللہ. تو جس کے پاس کتاب میں تھوڑا سا علم تھا، اس نے سلیمان کی آنکھ جھپکنے سے پہلے ہزاروں میل مسافت سے تخت بلقیس لے آیا. تو جس کے پاس تھوڑا سا علم تھا وہ تخت بلقیس لا سکتا ہے. جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے وہ نبیوں کی مدد کے لیے کیوں نہیں آ سکتا اور مومن کی حاجت روائی کیوں نہیں کر سکتا؟ جی قبلہ جی، ماشاء اللہ. ومن عنده علم الکتاب، علم ہے کتاب کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب. الف لام میم حروف مقطعات، کسی کے پاس علم نہیں، لیکن تفاسیر اس بات پہ گواہ ہیں کہ الف لام میم سے مراد آل محمد ہے. ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ. یہ جو ذالکہ ہے یہ اس میں اشارہ ہے. خدا نے اس اشارے سے پہلے الف لام میم کہا. تو اب قرآن کی تفسیر بالرائے کرنے کا تو میں قائل نہیں، لیکن اپنی معرفت کا تعارف تو کروا سکتا ہوں کہ شاید خدا اس آیت میں کہہ رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب، آل محمد وہ کتاب ہے جن میں کوئی شک نہیں ہے. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. جی قبلہ جی. کیونکہ ذالکہ سے پہلے صرف ایک ہی لفظ ہے الف لام میم. اگر تو بات یہاں ہو رہی ہوتی کہ القرآن ذالک الکتاب، قرآن وہ کتاب ہے، لیکن یہاں بات القرآن سے شروع نہیں ہو رہی. یہ بات شروع ہو رہی ہے الف لام میم ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے. اشارہ تب کیا جاتا ہے جب مشار الیہ موجود ہو. جس کی طرف اشارہ کیا جائے اس کا موجود ہونا ضروری ہے. اگر قرآن کو اس انداز سے پڑھیں گے آل محمد وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، جن میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، یہ متقیوں کو ہدایت کرتے ہیں. اور کن متقیوں کو؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. چلیں آنے والی مدرسوں میں اس پہ بھی بات ہوگی. ان اللہ اصطفیٰ، ہم نے چن لیا آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو، علی العالمین، عالمین میں سے. یہاں خدا کیا کہہ رہا ہے؟ یہاں پروردگار کہہ رہا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، ہم نے کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا جسے ہم نے چن لیا تھا. خدا قرآن میں کہتا ہے ولا رطب ولا یابس، کوئی خشک و تر ایسا نہیں جس کا کتاب مبین میں تذکرہ نہیں ہے. یہاں بھی بات قرآن کی نہیں ہوئی، یہاں بھی بات کتاب کی ہوئی ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ نہ کوئی خشک ایسا ہے نہ کوئی تر ایسا ہے جس کا ذکر قرآن اس کتاب میں موجود نہیں ہے. کتاب و مبین، اس روشن کتاب کے اندر ہر خشک و تر کا ذکر موجود ہے. اب میرا حافظان قرآن اور قاریان قرآن کو چیلنج ہے. قرآن نے دعویٰ کیا ہے کہ کتاب کے اندر ہر چیز کا ذکر موجود ہے، تو اگر اس سے مراد صرف قرآن ہے تو مجھے قرآن میں سے 1,24,000 انبیاء کے نام دکھاؤ، واجب نمازوں کے نام دکھاؤ. قرآن کے اندر تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کا ظاہراً ذکر نہیں نظر آ رہا، تو پھر اس دعوے کو کہاں لے کے جاؤ گے؟ دعویٰ مخلوق نہیں کر رہی، خالق کر رہا ہے. اور یہاں پر لفظ قرآن مبین نہیں آ رہا، کتاب و مبین آ رہا ہے. نہ کوئی خشک ایسا ہے نہ کوئی تر ایسا ہے جس کا ذکر کتاب میں نہیں ہے. تو پھر قرآن کے اندر تو 1.25 لاکھ نبیوں کے نام نہیں ہے، قرآن کے اندر تو فرشتوں کے نام نہیں ہے،
سارے ملائکہ کے نام قرآن کے اندر نہیں ہے. قرآن کے اندر تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں، میں ایک ایک بیان کروں گا تو بہت طویل ہو جائے گا. واجب نمازوں کی رکعتیں، روزے کے احکامات، یہ ساری چیزوں کی تفصیلات قرآن میں نہیں ہے. تو اگر یہ قرآن میں نہیں ہے تو پھر خدا کس کی بات کر رہا ہے کہ کس کے اندر ہر خوش کو تر کا ذکر موجود ہے؟ یا تو اس آیت کو واپس لو، معاذ اللہ یہ آیت، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، العیاذ باللہ، کہ اس آیت کا قرآن میں اس کو حصہ نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ آیت ہے تو پھر قیامت تک کے لیے یہ آیت ہر مسلمان کی تقاضا کرے گی، یا تو قرآن کے اندر ہر چیز کا ذکر بتاؤ، یا پھر مان جاؤ کہ کوئی ایسی کتاب ہے جس کے اندر ہر چیز کا ذکر ہے. یا تو قرآن میں اللہم صلی اللہ محمد علیہ محمد. کیا یا بات تو ہے قبلہ، قرآن میں سے ماشاء ہر اللہ. چیز کا ذکر بتاؤ، یا پھر مانو کہ کوئی ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر ہر چیز کا ذکر موجود ہے. اگر تم نے اس کتاب کو ڈھونڈنا ہے تو آؤ. پھر عبداللہ ابن عباس کہتا ہے میری اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں علی والی کتاب سے ڈھونڈ لوں گا. نعرہ حیدری یا علی یا علی. ایک ہوتا ہے ظاہر، ایک ہوتا ہے باطن. اس وقت آپ اس کیمرے کے ذریعے جو مجھے دیکھ رہے ہیں میرا ظاہر ہے، آنکھیں، چہرہ، ہاتھ، کان، ناک، یہ ساری چیزیں جو نظر آ رہی ہیں یہ ظاہر ہے. میں صرف ظاہر ہی نہیں، کچھ میرا باطن بھی ہے. انسان کے جسم کے اندر ہر طرح کے منرلز موجود ہیں، نمکیات، شکر، کاپر، آئرن، پوٹاشیم. کون کون سے ذرات ہیں مخلوقات کے جو اللہ نے انسان کے اس وجود کے اندر نہیں رکھے. فاسفورس، گولڈ، سلور، کاپر، آئرن، ہر چیز انسان کے وجود کے اندر ہے. نظر کیوں نہیں آ رہی؟ کسی کو کہو کہ آئے ذرا دیکھ کے بتائے کہ میرے اندر جو خدا نے میرے بدن میں شوگر کی مقدار رکھی ہے، وہ کوانٹٹی جو شوگر کی رکھی ہے اسے ذرا دیکھ کے بتائے کہ وہ کس رنگ کی ہے. جو میرے بدن کے اندر کاپر ہے، فاسفورس ہے، وٹامنز ہیں، پوٹاشیم ہے، منرلز ہیں، وہ ان کی رنگت کیسی ہے، ان کے سائز کیسے ہیں؟ کہیں گے جی نظر نہیں آ رہے. لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ ہے لیکن نظر نہیں آ رہے. یہ کون دیکھے گا؟ جب مجھے کچھ ضرورت ہوگی تو پیتھالوجسٹ جو ہے وہ مائکروسکوپ سے مرین چیزوں کو دیکھ لے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ میرے وجود کے اندر ہزاروں چیزیں ایسی ہیں جسے دیکھنے کے لیے ماہر کی آنکھ چاہیے. جب تک ماہر نہیں آئے گا وہ چیزیں نظر نہیں آئیں گی. تو جاہلو یہی مان لو کہ جب تمہارا وجود ماہر کے بغیر نظر نہیں آ سکتا تو قرآن امام کے بغیر نظر کیسے آ سکتا؟ نعرہ حیدری یا علی 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 مولا علی مولا. ذکر ہے لیکن کتاب نہیں. انشاءاللہ آنے والی مجالس میں کتاب، اور پھر ہم اسی کتاب سے آئیں گے اس حقیقی کتاب کی طرف جس کا خدا تعارف کروانا چاہتا ہے. ثم ورثنا الکتاب، ہم نے وارث بنایا تھا قرآن کا نہیں، کتاب کا. اور اس کتاب کے اندر ہر چیز کا ذکر موجود ہے. اس سے پہلے بھی جتنی کتابیں آ چکی ہیں وہ بھی اس کتاب کے اندر ہے. کیا ہو چکا ہے وہ بھی کتاب کے اندر، کیا ہوگا وہ بھی کتاب کے اندر، کیا ہونا ہے وہ بھی کتاب کے اندر ہے. ہر چیز کتاب کے اندر ہے، لیکن کتاب کیا ہے؟ اور کس کو دی ہے؟ جنہیں میں نے استفا کیا ہے، جسے میں نے چنا ہے. کن میں سے؟ اپنے عبدوں میں سے. تو صاحبان گرامی قدر، جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کافی ہے، اس نے بھی اس دعوے کے بعد کئی بار علی سے پوچھا. چلے ایک حدیث کا سہارا لے لوں گا اور آج کی حد تک اسی منزل پہ رکیں گے اور کل گفتگو لے کے آگے چلیں گے.
रसूल फरमा रहा है इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन, किताब अल्लाह व इतरती अहले बैत, मैं तुम्हारे दरमियान दो शकल छोड़ के जा रहा हूं, दो वजन छोड़ के जा रहा हूं। चीजें का लफ्ज नहीं आया, सकलैन कहा है तो सकलैन ही कहना पड़ेगा। मैं तुम्हारे दरमियान दो वजन छोड़ के जा रहा हूं, किताब अल्लाह व इतरती अहले बैत, एक अल्लाह की किताब है और एक मेरी इतरत वाली अहले बैत है। बेशक। क्या कहने या रसूल अल्लाह। और फिर रसूल ने फरमाया अगर तुम इन दोनों को थामे रखोगे तो तुम गुमराह नहीं होगे, इनको थामे रखना। तो ये बात तो कम से कम तमाम अहले सुन्नत ने लिखी है, ये हदीस तमाम की हम मतवातर के साथ है, सहीहैन में लिखी हुई है, तमाम सनन में लिखी हुई है, तमाम अहदीस के मजमूओं के अंदर ये लिखा हुआ है कि ये हदीस मोतबर है, ये हदीस मतवातर है, ये हदीस मुस्तनिद है। लेकिन हाँ थोड़ा सा फर्क है। वो थोड़ा सा फर्क क्या है कि 12 रावियों ने कहा है कि इसमें रसूल ने फरमाया किताबुल्लाह व इतरती अहले बैत, एक रावी ने कहा है किताबुल्लाह व सुन्नती। तो अब मुसलमानों की अक्सरियत उन 12 रावियों को छोड़ के उस एक रावी की बात मान रही है कि हाँ इसने जो कहा था किताबुल्लाह व सुन्नती, तो यहां रसूल ने ये कहा था कि मैं अपने बाद एक किताब छोड़ के जा रहा हूं, एक सुन्नत। अच्छा अगला लुत्फ मैं आपको बताऊं कि आले मोहम्मद के दरवाजे का ये सबसे बड़ा करम है, जो लफ्ज इनकी दुश्मनी में बोला जाता है वही इनका कसीदा बन जाता है, आहा। जो जुमला इनके खिलाफ लिखा जाता है वही इनका फजाइल बन जाता है। यही तो वजह है कि आज तक मिंबर आले मोहम्मद से हम इनकी वकालत करते हुए उन्हीं किताबों से हवाले पेश करते हैं जो इनके खिलाफ लिखी गई है। जी गिबला जी बेशक। तो ये अहले बैत, अब इन्होंने तर्जमा अहले बैत की दुश्मनी में की है ना, हदीस बदली किताब अल्लाह व सुन्नती कि अहले बैत की जगह सुन्नत रख दें। तो अगर तुमने अहले बैत की जगह लफ्ज सुन्नत रख दिया तो मुझे बताओ तो सही सुन्नत कहते किसे? सुन्नत के 5 मानी लिखे हैं लुगत में। सुन्नत कहते हैं तबीयत को, सुन्नत कहते हैं मजाज को, सुन्नत कहते हैं फितरत को, सुन्नत कहते हैं तरीके को, सुन्नत कहते हैं चेहरे को। अगर ये 5 के 5 मानी ही उठा लिए जाएं तो इसका मतलब सुन्नत होती किसकी है? नबी की। अगर सुन्नत नबी की होती है तो फिर तुम्हें मानना पड़ेगा कि कुछ ऐसे लोग ढूंढने पड़ेंगे जिनकी तबीयत नबी की तबीयत जैसी है, जिनका मजाज नबी के मजाज जैसा है, जिनकी फितरत नबी की फितरत जैसी है, और जिनका चेहरा इतना नबी के साथ मिलता है कि वो बिस्तर पे सो जाए तो काफिर को भी पता नहीं चलता कि अली सो रहा है या नबी सो रहा है। नारे हैदरी या अली 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 मौला हक अली। किताब अल्लाह वही तरती है। और हदीस का अगला हिस्सा क्या है? रसूल ने फरमाया कि इन दोनों को थामे रखना तो मेरे बाद गुमराह नहीं होगे। तो ये हदीस रसूल ने कब कही थी जिंदगी में? किन को कही थी? 2023 वालों को, शिकागो वालों को, न्यू जर्सी वालों को, न्यूयॉर्क वालों को, लंदन वालों को, कराची लाहौर वालों को? किन को कही थी? मदीने के लोगों को, असहाब को, रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को। क्या कहा था कि मैं 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं, इनको थामे रखना, मेरे बाद गुमराह नहीं होगे। तो इसका मतलब इस हदीस से भी पता नहीं चला कि गुमराह होने का खतरा था। आहा। जी गिबला जी माशाल्लाह। अगर गुमराह होने का अंदेशा ना होता तो रसूल ने क्यों कहा? 2 जगहों में मुझे रसूल के ये लफ्ज नजर आए। एक यहां पे कहा है कि मेरे बाद इन दोनों को थामे रखना और गुमराह नहीं होगे। दूसरी जगह रसूल ने फरमाया था, ऐ अली अगर मुझे लोगों के गुमराह होने का खतरा ना होता तो मैं तेरे इतने फजाइल पढ़ देता। आहा। लेकिन मुझे डर है जैसे ईसा के बाद लोगों ने ईसा को इब्नुल्लाह कह दिया, इसका मतलब है कि अली के कुछ फजाइल ऐसे हैं। अब यहां पर रसूल क्या कह रहा है? इन दोनों को थामे रखना, मेरे बाद गुमराह ना हो जाना। तो इसका मतलब है किताबुल्लाह को थामना है और मेरी अहले बैत को थामना है। यहीं से इंशाअल्लाह गुफ्तगू को लेके कल की मजलिस में आगे बढ़ेंगे। सिलसिला गुफ्तगू किताबुल्लाह
اور قرآن، اللہ کی کتاب کیا ہے اور قرآن کیا ہے۔ 2 محرم مسافر سفر طے کرتا کرتا کربلا پہنچ گیا۔ 2 محرم امام حسین علیہ السلام 8 ذی الحج کو مکہ سے نکلے۔ مکہ سے نکل کے پہلی منزل سالبیہ پہ آئے تھے جب مسلم کی شہادت کی خبر ملی۔ منزل زبالہ پہ پہنچے، اس کے بعد حسین علیہ السلام منزلوں کو عبور کرتے کرتے، چلتے چلتے، منزلیں طے کرتے کرتے بڑھتے آ رہے تھے۔ جب منزل زبالہ پہ پہنچے ہیں تو امام حسین علیہ السلام کے اوان و انصار نے کہا کہ ابن رسول اللہ، آگے کوئی کھجوروں کا باغ نظر آ رہا ہے اور ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی بستی قریب ہے۔ یا بعض امام ہی کے اصحاب میں سے کچھ اصحاب نے کہا کہ ہم ہمیشہ اس رستے سے گزرتے ہیں، ہم نے آج تک کبھی بھی یہاں پر کسی بستی کا نام و نشان نہیں دیکھا۔ جب امام حسین کے کچھ صحاب نے بلند ہو کے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ابن رسول اللہ، کوئی بستی نہیں بلکہ نیزوں اور گھوڑوں کے کان اس طرح لگ رہے ہیں جیسے کوئی کھجوروں کا باغ۔ امام نے اپنے 2 غلاموں کو آگے بھیجا کہ آگے جاؤ اور جا کے خبر لو یہ کون لوگ ہیں۔ تو پتہ چلا کہ حر ابن تمیمی 1000 کا لشکر لے کے سامنے سے آ رہا ہے۔ حر کا گھوڑا مظلوم کربلا کے مرتجز کے سامنے آیا۔ حر اپنے گھوڑے کی زین سے اترا، احترام حسین کو سلام کیا، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ علیکم السلام۔ کون ہو؟ یا ابن رسول اللہ، میرا نام حر ہے، بنو تمیم سے میرا تعلق ہے، ابن زیاد کا سالار۔ کیوں آیا ہے؟ اس لیے کہ یزید نے 4000 کا لشکر لے کے ابن زیاد کو کوفہ کی طرف بھیجا ہے۔ وہ منزل قادسیہ پہ لشکر کا پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں۔ اس نے 1000 کا لشکر دے کے مجھے بھیجا ہے کہ جہاں حسین ملیں انہیں روکو اور انہیں مجھ تک لے کے آؤ تاکہ میں انہیں اپنے ساتھ لے کے یزید کے پاس جا سکوں۔ حسین علیہ السلام نے حر کے آنے کی وجہ جانی۔ وجہ جاننے کے بعد امام حسین نے جب حر کے لشکر کو دیکھا تو لشکر کی زبانیں باہر آئی ہوئی تھی، لشکر کے گھوڑے پیاس کی شدت سے منہ کھولے ہوئے تھے اور تیز تیز نتنوں سے سانس لے رہے تھے۔ 1000 گھوڑوں کے نتنوں کی سانسوں کی آواز اتنی زیادہ تھی کہ حسین نے یوں گھوڑوں کے چہروں پہ پیاس اور لشکر یزید کے چہرے پہ پیاس دیکھی۔ حسین علیہ السلام کی آواز ہے، حر تجھے جواب بعد میں دوں گا، عباس، اکبر، قاسم، پہلے حر کے لشکر کو پانی پلاؤ۔ اونٹوں سے مشکیزیں اتارے گئے۔ حر کے ایک ایک سپاہی کے سامنے جا کے مشکیزے کے تسمے کھولے جا رہے تھے۔ دیوانہ وار حر کے لشکر کے لوگ پانی پہ دوڑے، سب نے پانی پیا۔ جب 1000 لوگ پانی پی چکے، حسین کی آواز آئی، ان کے گھوڑوں کے آگے پانی رکھو۔ اور مولا حسین کی آواز آئی اپنے سپاہیوں کو، گھوڑے کی فطرت ہے، یہ تھوڑا پانی پینے کے بعد اپنے سر کو اٹھاتا ہے لیکن اسے پیاس ہوتی ہے، یہ صرف پانی اپنے حلق سے گزارنے کے لیے، کیونکہ اس کی گردن لمبی ہے، حلق سے پانی گزارنے کے لیے اپنے سر کو اٹھاتا ہے لیکن اسے پیاس ہوتی ہے۔ جب تک 3 مرتبہ گھوڑا اپنا سر نہ اٹھائے اس کے آگے سے پانی والا برتن نہ اٹھانا۔ 1000
इंसानों ने, 1000 घोड़ों ने पानी पिया। यहां पे रुक के पहला जुमला पढ़ने लगा हूं। जिसने 1000 जानवरों को पानी पिलाया था, वो 10 मुहर्रम असर के वक्त अपने बेटे के लिए एक घूंट पानी मांगा। ये पहली सबील थी जो हुसैन ने मंजले जुबाला पे लगाई। और पानी पी चुका, नमाज का वक्त हुआ, मौला हुसैन ने ज़ोहरैन की नमाज अदा करवाई। ज़ोहरैन के बाद हुसैन ने फरमाया, और मैं तेरे साथ चलने के लिए तैयार नहीं, ऐसे कर, उसको जाके खबर दे, जो खतूत कूफा वालों के आए हैं मेरे ऊपर, उनकी क़यादत करना जरूरी हो गया है कि उन्होंने मुझे मेरे जद और मेरे बाबा के वास्ते दिए। हुर ने कहा, मौला हुसैन, मैं आपके रस्ते को, मुझे नहीं खबर कि किस किस ने कूफा से किस किस सरदार ने खत लिखा है, लेकिन क्योंकि मैं इब्न ज़ियाद का सिपाही हूं, मैं चाहता हूं कि जो हुक्म मुझे दिया है मैं उसकी अताअत करवाऊं। हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जुर्रत नहीं किसी की जो मुझे इब्न ज़ियाद के साथ पास कैद करके लेके जा सके, बेहतर यह है कि हुर तू मेरा रास्ता छोड़। हुर ने एक लम्हे के लिए सर झुकाने के बाद कहा, मैं आपकी इज्जत और शरफ से वाकिफ हूं। मैं ये तफसीलात इसलिए बयान कर रहा हूं कि मकसद सिर्फ मुसाहिब पढ़ना नहीं, मकसद है उन दिनों की वजूहात बयान करना। हुर ने कहा है, हुसैन इब्न अली फिर ऐसे करते हैं, ना आप वापस मदीना पलटें ना कूफा जाए, आप किसी और तरफ चले जाएं, मैं इब्न ज़ियाद को जाके उज़्र पेश कर दूंगा कि हुसैन किसी और जानब चल पड़े थे, क्योंकि उसका मकसद है आपको कूफे आने से रोकना, आप कूफा ना जाए। मौला हुसैन ने कहा, मैं कूफा नहीं जाता। इमाम हुसैन ने अपने घोड़ों का रुख बदला, थोड़ा आगे गए थे, ये इब्न ज़ियाद के भेजा हुआ एक सिपाही हुर के लश्कर में आया। उसने हुर को एक खत दिया, उस खत में था कि पहले मैंने तुझे ये हुक्म दिया था कि हुसैन को मेरे पास लेके आ, अब मैं हुक्म तब्दील करता हूं, हुसैन जहां मिले उसे वहीं रोक दे। जो ये खत पढ़ा, हुर दोबारा पीछे आया, मौला हुसैन के करीब आके कहता है, हुसैन इब्न अली, मौला इब्न ज़ियाद ने हुक्म तब्दील कर दिया है, उसने मुझे आपको रोकने का हुक्म दिया है। मौला, जिसके पास उसने खत भेजा है उसको जासूस है, मैं नहीं चाहता कि मेरे लिए कोई मुश्किल आए, लिहाजा आप अपनी सवारी को यहीं रोके। ये जुमला कहते हुए हुर ने मौला हुसैन के घोड़े की लजाम में हाथ डाल दिया। जो ही घोड़े की लजाम में हाथ डाला, हुसैन अलैहिस्सलाम ने चेहरे की रंगत तब्दील हुई। फरमाया, हुर तेरी माँ तेरे मातम पे बैठे। जब कहा हुर तेरी माँ तेरे मातम पे बैठे, हुर ने अपनी गर्दन को झुकाया, चेहरे रंगत जर्द हुई, मुट्ठियों को भींच के कहने लगा, हुसैन इब्ने अली, मैं क्या करूं, आपने तो मुझे मेरी माँ का ताना दे दिया, मैं आपकी माँ पे सिवाय दरूद के कुछ नहीं पढ़ सकता। जब हुर ने ये जुमला कहा, पर्दे से एक शहजादी की आवाज आई, हुर को मेरा सलाम कहो। फिजा की आवाज आई, अली की बेटी, वो भाई का रास्ता रोक लाया। फरमाया, रास्ता, ये मेरे भाई का कातिल नहीं है, जिसने जंगल में मेरी माँ का हया किया है, ये मेरे भाई का कातिल नहीं हो सकता। इमाम हुसैन ने पूछा, ये कौन सी जगह है? बताया गया, इस जगह का नाम गाजरिया है। मक्तल की किताबें कहती है, मक्तल अबू मखनफ की ये रवायत है कि 6 सवारियां हुसैन ने बुलाई, 6 घोड़ों पे हुसैन बैठे, किसी भी एक घोड़े ने आगे चलने से कोई नहीं आगे चल सका। जब 6 के 6 घोड़े वहीं पे रुके, हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, ये कौन सी जगह है? गाजरिया है। इसका कोई और नाम? मौला नैनवा है। कोई और नाम? मौला शत्ते फिरात है। इसका कोई और नाम? कहीं से आवाज आई, इसे करबो बला कहते हैं। करबो बला का नाम आना था फातिमा का चांद घोड़े की जीन से उतरा, रेत उठाई, खाक को चेहरे के करीब लाके सूंघ के आवाज देखा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
यही वो मंजिल आ गई, यही वो मकाम आ गया। अब्बास काफिले को रोका जाए, महमल उतारे जाए, ख़याम लगाए जाए, यहाँ लश्कर का पड़ाव होगा। लश्कर का पड़ाव करने से पहले एक बार जाओ पता करो ये जमीन किसकी मलकियत है। खबर हुई है कबीला बनी असद की मलकियत है। हजरत अब्बास कबीला बनी असद में गए, कबीला बनी असद के बूढ़े को बुलाया, बुला के पूछा तुम्हें हमारे सरदार ने बुलाया है। जब हजरत अब्बास ने कहा ना तुम्हें मेरे सरदार ने बुलाया, कबीला बनी असद का बूढ़ा हजरत अब्बास का चेहरा देखा था, तेरा भी कोई सरदार है? तेरे चेहरे की वजह बता रही है तो खुद बहुत बड़ा सरदार है। कबीला बनी असद का बूढ़ा वहां गया, कबीला बनी असद का सरदार वहां क्या, जहां हुसैन बैठे थे। हुसैन मौला की आवाज आई, ऐ कबीला बनी असद का सरदार, मुझे पता ये टीले मैं खरीदना चाहता हूँ। इतना कहना था, कबीला बनी असद का सरदार देख के कहने लगा, ना यहाँ पर खेती होती है, ना यहाँ पर ज़राअत होती है, यहाँ रहने के काबिल जगह नहीं है। ऐ मुसाफिर इस सहरा को छोड़ दे, ये जगह रहने के लिए नहीं है। मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है, उन्होंने अपने बुजुर्गों से सुना है, ये वो जगह है जहां से अंबिया रोते हुए गुजरे हैं, जहां से नबियों की चीखें निकली हैं। ये जगह मखलूक के रहने के लिए नहीं है। मौला हुसैन की आवाज, अगर ये मखलूक के रहने के लिए नहीं, तुम क्यों रहते हो? दे कहता है, नस्ल दर नस्ल हमारे ऊपर एक कर्ज है। कौन सा कर्ज है? फरमाया कि हमारा एक बुजुर्ग मदीने गया था, रसूल ने उससे पूछा था कहाँ रहते हो, तो उसने बताया था कि सरजमीन है इराक में। फरमाया अपना कबीला लेके नैनवा के टीलों पे चला जा, वहां कोई मेरा मेहमान आएगा। हम तो उस मेहमान का रास्ता देख रहे हैं, हम तो इसलिए वहां पर डेरा लगा के बैठे हैं। मौला हुसैन की आवाज है, कबीला बनी असद का सरदार, तूने ये क्यों कहा है कि ये जमीन रहने के काबिल नहीं है? बस इस जुमले पे हाय निकलेगी जब कहा ये जगह रहने के काबिल नहीं है। कबीला बनी असद का बूढ़ा देखता था, ना यहाँ पर खेती होती है, ना यहाँ पर ज़राअत होती है। बेशक दरिया का किनारा है, दरिया के किनारे हमेशा जमीनें हरियाली वाली होती है, सब्ज होती हैं, लेकिन दरिया का किनारा होने के बावजूद यहाँ पर कोई सब्जा नहीं होता, यहाँ पर कोई दरख्त नहीं उगता। मौला हुसैन ने फरमाया कि इससे घबराने की वजह क्या है? ये देखे कहता, अल्लाह जाने क्या खबर है, आधी आधी रात को इन टीलों से किसी बीबी के रोने की आवाज आती है। हमारे घर की, हमारे खानदान की मस्तूरात कहती हैं कि कई दफा देखा है कुछ सियाह लिबास में मलबूस बीबी कभी उस टीले पे रोती है, कभी उस टीले पे रोती है। मौला हुसैन की दाढ़ी आंसुओं से भर गई, आवाज आई, ये टीले हम खरीदेंगे 60,000 दिरहम में। कबीला बनी असद से वो जमीन खरीदी गई। जमीन खरीदने के बाद मौला हुसैन की आवाज आई, कबीला बनी असद का बूढ़ा, मुझे पहचान, जिस रसूल की बात कर रहा है उसी रसूल का बेटा हुसैन में। हुसैन का नाम आना था। कबीला बनी असद का बूढ़ा कदमों में गिर गया, रो के कहता, फरजंदे रसूल, फिर इस जंगल में तू न रहना। ये जंगल ना किसी नबी को रास आया, ना किसी नबी के बेटे को रास आया। इतना जुमला कहना था। मौला हुसैन देखा था, कबीला बनी असद की औरतों को भी लेके आ, कबीला बनी असद के बच्चों को भी लेके आ। मौला हुसैन की आवाज है, ये कबीला बनी असद के बूढ़ो, ये कबीला बनी असद की औरतों, ये कबीला बनी असद के बच्चों, मैं तुम्हारे नबी का बेटा हूँ, मैं तुम्हारे वक्त का इमाम हूँ। मैं हुक्मन तुम्हें कहता हूँ, आज है 2 मुहर्रम, अगले 8 दिन तुमने इन टीलों के अंदर नहीं आना, तुमने इन टीलों के अंदर नहीं झांकना। यहाँ पर कुछ शुरफा के खैमे लगे होंगे, शरीफ जादियों के खैमे लगे होंगे, खैमों का नाम आना था। कबीला बनी असद का बूढ़ा तड़पा, रोकता, कुर्बान हो जाऊं, अकेला नहीं आया कि अली की बेटियां भी साथ आई हैं, और मैं यहाँ मुस्तफा की बेटियां भी साथ आई हैं। कबीला बनी असद के बूढ़े ने मौला हुसैन के कदमों पे सर मारा, रो के कहता है, मौला कुछ हो ना हो, मैं हाथ बांध के कहता हूँ, अली की बेटियां लेके इस जंगल से चला जा, अली की बेटियां लेके सहरा से चला जा। कहाँ शरीफ जादियां, कहाँ करबला का जंगल, कहाँ अली की शरीफ बेटियां, कहाँ ये करबला का रेगिस्तान। हुसैन अलैहिस्सलाम की आवाज है, ये कबीला बनी असद के लोगों, 10 मुहर्रम की शाम आए, बेलचे लेके यहाँ पे आ जाना। यहाँ पर कुछ लाशें बगैर कफन और दफन के पड़ी होंगी, उनको दफना देना। मैं हुसैन तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। ये कहने के बाद मौला हुसैन मतवज्जे हुए कबीला बनी असद की औरतों की तरफ, देखेगा हो सकता है तुम्हारे मर्द किसी डर से ना आए, तुम पानी भरने के बहाने बर्तन लेके फुरात के किनारे आना, यहाँ पर कुछ लाशें पड़ी होंगी, उन लाशों पर रेत डाल देना। ये कहने के बाद हुसैन अलैहिस्सलाम जमीन पे बैठ गए। कबीला बनी असद के बच्चों को मुखातब कर कहता है, हो सकता है ना तुम्हारे बाप
باپ آئے نہ تمہاری مائیں آئیں، ایک قبیلہ بنی اسد کے بچوں میں اصغر کا باپ ہوں، میں تمہیں حکمن کہتا ہوں 10 محرم کی شام آئے تم کھیل کھیلنے کے بہانے یہاں آنا، ریت اٹھا اٹھا کے لاشوں پہ ڈالتے رہنا، تمہاری کھیل ہو جائے گی، محمد کی اولاد دفن ہو جائے گی۔ اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔ میرے مالک میرے خالق، آل محمد کی عزت و عصمت و طہارت کا واسطہ ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس ذکر کا بہتر سے بہتر اجر خوشنودی جناب سیدہ کی صورت میں عطا فرما، آقا و مولا کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد و علی محمد۔